بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عشرے میں کوشش کریں گے اگر کر سکے، ہم نے رب پر گفتگو کرنی ہے، ربوبیت پر۔ ایک مولانا کل آئے تھے، کہا آپ کے عشرے کا موضوع کیا ہے؟ میں نے کہا رب۔ اس پہ کون عشرہ پڑھ سکتا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ سب کچھ تو رب میں ہے۔ میں نے کہا رب کے عنوان سے نہیں پڑھ رہا، اپنے حساب سے پڑھ رہا ہوں۔ ہمیں رب سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ رب کیا ہے یہ میرے بس کی بات بھی نہیں ہے ادھر دیکھ سکوں۔ ہمارے مشکلات کا حل رب کو ماننے میں ہے، رب کو سمجھنے میں ہے، اور یہ ہم سب کو پتا ہے۔ ہم سب سے مراد ہر انسان کو پتا ہے۔ کوئی انسان اس روئے زمین پہ نہیں ہے جسے اس بات کا علم نہ ہو کہ اس کی تمام مشکلات کا حل رب میں ہے، اور رب صرف خدا ہے۔ اس پہ کبھی آئیں گے اور وقت ملا تو بات کریں گے کہ رب صرف خدا ہے، کوئی اور رب ہو ہی نہیں سکتا۔ ائمہ نے جس بات کی تاکید کی ہے، یہ تاکید کی ہے کہ ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، ہمیں رب نہ کہو، اس سے نیچے رکھو۔ اس کے بعد جو کچھ کہہ سکتے ہو، تم نے جو کچھ کہا، جتنا بھی آپ بلند کریں وہ کم کہا ہے۔ کوئی غلو کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں، رب نہیں کہہ سکتے، اللہ نہیں کہہ سکتے، خالق نہیں کہہ سکتے، رازق، یہ سب رب کے اندر آتا ہے۔ آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب بالاجماع، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جو آپ کو سیر کراتا ہے بر، خشکی، بحر، دریا، سمندر۔ آپ خشکی پہ چلیں یا بحر میں چلیں، آپ نہیں چل رہے ہوتے، وہ چلا رہا ہوتا ہے۔ اور رب، ہم اگر آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں گے رب کو۔ اچھا، ایک بات اور میں کہہ دوں، جو آ جائیں کل نہ آئیں ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس بحث میں بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں اٹھیں گے، اور آج کی مجلس میں ان سب سوالات کے جواب نہیں ملیں گے۔ سوال کو اپنی جگہ رکھ کر محفوظ کریں، اس کو سیو کریں کسی کونے میں، اور آگے سنتے چلے جائیں۔ ان تمام سوالات کے جواب آہستہ آہستہ آتے چلے جائیں گے۔ اگر عشرے کے بعد بھی کوئی سوال رہا اور آپ کا سوال رہ گیا تو ہم حاضر ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، آپ کو چلانے والا وہ ہے، آپ کا رب وہ ہے، آپ کو پالنے والا وہ ہے، آپ کو ہدایت دینے والا وہ ہے، آپ کی تربیت کرنے والا وہ ہے، آپ کی حفاظت کرنے والا وہ ہے، آپ کا رازق وہ ہے، آپ کا خالق وہ ہے۔ آپ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کی بچوں کے لیے، تاکہ ان کو سمجھانے کے لیے، مثال غلط ہے، آپ ایک کیریکٹر ہے آپ کا، اور وہ آپ کا ڈائریکٹر ہے۔ آپ نے وہ کیریکٹر کرنا ہے جو ڈائریکٹر نے لکھا ہے۔ اگر آپ کسی فلم میں ہو تو ہر کسی کو کون سا کیریکٹر چاہیے؟ ہیرو کا۔ اب اس سے آگے میں ممبر بھی نہیں کہہ سکتا کیوں آپ کو ہیرو کا کیریکٹر چاہیے۔ اور اگر آپ کو کہیں جناب علی آپ دربان بن جائیں، نیزہ لے کے کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں گے یہ کیریکٹر مجھے نہیں چاہیے۔ کوئی غریب ہوگا، اس کو کہیں گے 4 پیسے ملتے ہیں، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ جو اب فلم کہنا غلط ہے، میں نے پہلے کہا یہ میری مثالیں ساری غلط ہیں، لیکن جوانوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ان کو نزدیک لاؤں۔ اگر کوئی بعد میں اس پہ اعتراض کریں یہ مثال غلط ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ مثال غلط ہے۔ اس فلم میں، آپ کی زندگی کی فلم میں، خدا نے آپ کو جو کیریکٹر دیا ہے وہ کم سے کم ہی کیوں نہ ہو، اس کو اگر آپ اچھی طرح انجام دیں تو وہ ہیرو کے کیریکٹر سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہاں اس میں دیکھیں خدا کیسا ڈائریکٹر ہے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔
اب اس میں کتنا زور لگا ہوگا علی کا؟ بہت زور لگا ہے، کوئی زور تو لگا ہی نہیں. علی صرف ایک ہی وار کرتے تھے، دوسرا وار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. یا افقی کاٹتے تھے یا عمودی کاٹ دیتے تھے، جو سامنے آتا تھا. اب یہ ایک ضرب ہے، یہ کتنا اہم ہے، اس کا کتنا ثواب ہے. عبادت ثقلین، جن و انس کی تمام عبادتوں سے یہ ایک ضربت افضل ہے. اس کی نماز کا ثواب کیا ہوگا؟ اس کے روزے کا، اس کے صدقہ دینے کا، اس کے رسول کی نصرت کا، رسول کی حفاظت کا اندازہ لگاتے چلے جائیں. پھر کیا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے علی کا کسی اور سے مقایسہ کیا ہے؟ اور علی پر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے اگر ہم کہیں علی باقیوں سے افضل ہے. بھائی باقی کیا ہیں؟ جو علی افضل ہو، کس سے افضل ہے؟ کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے. علی کے ایک ضربت کا ثقلین کی عبادت برابری نہیں کر سکتی. ذات علی هو الذی یسیرکم، یہ سمجھ لیں آپ کہ آپ ایک کریکٹر کر رہے ہیں، آپ کو چلانے والا خدا ہے. زمین پہ چلیں خدا چلا رہا ہے، آسمان میں چلیں خدا چلا رہا ہے، بحر میں سمندر میں چلیں خدا چلا رہا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک، اب آیت آپ کو لے آئیے کہ آپ نے ملینئر آپ ہو گئے ہیں. جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ ہو گئے ملینئر، آپ نے سپر یارڈ خریدی اور اس یارڈ میں آپ اب سمندر پہ عیش کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ فلک میں جا رہے ہیں. وَجَرِينَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، ٹھنڈی ٹھنڈی نسیم بہاری آ رہی ہے. آپ نے تلاوت ہی لگائی ہوگی آرٹ میں نا، کوئی میوزک سیدھی تو نہیں لگایا ہوگا. ٹھیک، مزے کر رہے ہیں. وَفَرِحُوا بِهَا، آپ خوش انجوائے کر رہے ہیں لگژریس زندگی. جاءتها ریح عاصف، اچانک ایک تیز دار ہوا کا تھپیڑا آیا. وجاءهم موج من كل مکان، اور ہر طرف سے موج بلند ہونا شروع ہو گئی. وظنوا انهم احیط بهم، اسے یہ گمان ہوا کہ اب موجوں نے مجھے گھیر لیا، اب یہ جو جٹ انجن لگا ہوا ہے یہ بھی مجھے بچا نہیں سکتا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب یہ آپ نہیں ہے، وہ ملینئر کافر ایتھسٹ، وہ بھی اگر سمندر میں ہے اور سمندر میں موجوں نے اسے گھیر لیا ہے تو وہ خدا کی طرف متوجہ ہوگا، صرف دعا نہیں کرے گا. مخلصین لہ الدین، دیندار بھی ہو جائے گا، دین کا بھی اس کو پتہ چل جائے گا، اخلاص بھی اس کو پتہ چل جائے گا، اخلاص کی بلند ترین رتبے پہ آ کے خدا کو پکارے گا. رب کو سب جانتے ہیں، رب کی معرفت سب کو ہے. یہ جو ہمیں خیال آتا ہے کہ اگر ہم مشکلات میں ہوں تو ہمیں رب کی ضرورت ہے، اگر اپنا کوئی سرجری آ گئی یا اپنے عزیزوں کی، والد کی، والدین کی، کسی کی سرجری آ گئی، یا ہارٹ اٹیک آ گیا، یا وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، یا وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، تب کون یاد آتا ہے؟ پھر اللہ یاد آتا نہیں آتا، پھر دعائیں کرتے نہیں کرتے. آپ رب کے، اگر آپ ساحل سمندر پر بیچ پر سن بات لے رہے ہوں اور آرام سے بیٹھے ہوں، آپ خدا کے اتنے ہی محتاج ہیں جب آپ وینٹیلیٹر پر ہیں. کوئی فرق نہیں کرتا. رب کے بغیر میں دوسرا سانس نہیں لے سکتا. بیچ پہ ہوں تو کیا ہوا، میرا دوسرا سانس بھی نہیں آ سکتا. میں اتنا ہی محتاج ہوں جتنا میں اپنے دوسرے سانس کے لیے وینٹیلیٹر میں اللہ کا محتاج ہوں، اتنا ہی میں ساحل سمندر پر جو عیش کر رہا ہوں وہاں میں رب کا محتاج ہوں. اس احتیاج کو اگر سمجھ لیا، اس کو اگر سمجھ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال آتا ہے نا. مولانا یہ تو کہہ رہے ہیں کچھ بھی،
میرے کرنے نہ کرنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، واللہ آپ کے کرنے نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ہاجر اسماعیل پڑا ہے، سعی فرما رہی ہیں، ادھر سے وہاں دوڑی، وہاں سے یہاں دوڑی، ان کے دوڑنے کی وجہ سے پانی نکلا؟ جی، ان کے دوڑنے کی وجہ سے کوئی پانی نہیں نکلا۔ جی، ان کو دوڑنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ ان کا دوڑنا جس کی وجہ سے پانی نکلنے کا کوئی تعلق نہیں تھا، خدا کو اتنا پسند آیا کہ اب ہر سال مسلمان دوڑتے ہیں۔ آپ کو اپنا کام کرنا ہے، اس سے ہوگا کچھ نہیں، کرے گا وہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھر کیوں، میں پھر کیوں کروں، اگر اس نے کرنا ہے، کرنا اس نے، آپ نے بھی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پورا کرنا ہے۔ وقت آ گیا، باتیں بہت زیادہ تھی۔ ایک واقعہ ہے بچوں کے لیے، آپ کے لیے۔ امیر المومنین تشریف فرما ہے، امام بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، امام نے امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا گھر جاؤ، گھر میں 6 درہم پڑے ہیں، 1 درہم اٹھا لاؤ۔ امام گئے اور واپس آ کے پیغام آیا کہ وہ 6 درہم آٹا خریدنے کے لیے ہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے، جیسے آپ بجٹنگ کرتے ہیں وہ آٹے کا بجٹ ہے، اس لیے گھر میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو کوئی ایسا جواب آئے کہ آپ گھر میں بیگم سے کہیں پیسے دے دو، وہ کہیں یہ تو بچے کے اسکول کی فیس ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جی، مان جائیں گے؟ جی، پہلے میں سنا چکا ہوں شاید گزشتہ سالوں میں، مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ صدقہ دینا تو بہت اچھا ہے لیکن شیطان روکتا ہے۔ کہا مجھے کہاں شیطان روکے گا، گھر گیا، میں ابھی صدقہ دیتا ہوں، بکری میں صدقے میں دوں گا۔ گھر پہنچا، بیوی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا بکری صدقے میں دے رہا ہوں۔ بیوی نے کہا اس کا دودھ بچوں کو پلاتے ہیں تو کل بچہ تو بھوک سے مر جائے گا، میرا تو دودھ آ نہیں رہا، یہ تم کیسے صدقہ دے گو اس کے؟ وہ مان گیا، اس نے صدقہ نہیں دیا۔ اگلے دن مسجد میں گیا، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی صدقہ دے دیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ شیطان نے روکا بھی، میں نے شیطان کو پہچان بھی لیا۔ اب یہ جواب آیا کہ یہ 6 درہم ہیں، وہ تو مولانا خود فرمایا نا 6 درہم ان میں سے 1 لے آؤ، لیکن وہ تو آٹے کے لیے ہیں۔ مولانا نے فرمایا پھر 6 کے 6 لے آؤ۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہاں اہل بیت میں بہت سے مکالمات صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کہا پھر 6 کے 6 درہم لے آؤ۔ اور یہ قول اگر ہمیں یاد رہے اپنی زندگی کے لیے، امام نے فرمایا کہ تمہیں اس پر زیادہ اعتماد ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے یا اس پہ زیادہ اعتماد ہے جو رب کے ہاتھ میں ہے؟ میری زندگی کے تو سارے مشکلات حل کر دیے اس نے۔ میں خود غرض ہوں نا، میں اپنے سوچتا ہوں، جو خدا کے ہاتھ میں اس پہ اعتماد نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھ میں اس پہ اعتماد ہے کہ اس سے میں نے آٹا خریدنا ہے، ہم اس سے آٹا خریدنا ہے جو رب کے پاس ہے۔ میرے آٹا خریدنے کا انتظام رب کرے گا، ابھی میرے ذمے تھا، جب میں صدقہ دے دوں گا تو رب کے ذمے۔ جب میں ابھی میرے ذمے کہہ رہا ہوں، یہ بھی تسامح ہے، ہاں میں ہوں کیا، یہ درہم کیا ہے۔ جب ایک دفعہ مولا نے فرمایا تھا نا اپنے غلام سے کہ اس کو دے دو، 5 دے دو، اس نے پوچھا واپس کہ میں دینار دوں یا درہم؟ بیت المال میں دینار بھی پڑا ہے اور درہم بھی پڑا ہے، دینار چاندی کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا۔ مولا نے فرمایا کچھ بھی دے دو، میری نظر میں دونوں پتھر ہیں۔ اس مقام تک ہر کوئی پہنچے عبودیت کے۔ کہا وہ 6 کے 6 لے آؤ، 6 کے 6 دے دیا فقیر کو۔ اتنے میں ایک شخص آیا اپنا اونٹ لے کے، کہا اونٹ کا کوئی خریدار ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں میں خریدار ہوں، ادھر لاؤ۔ کتنے کا دیتے ہو؟ کہا 140 درہم کا۔
مولانا نے فرمایا اونٹ دے دو، پیمنٹ میں تمہیں کچھ دیر بعد کروں گا۔ میں نے کہا مولا مجھ سے خریدیں تو کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اونٹ دے کے چلا گیا۔ اگلا آدمی آیا، اس نے پوچھا یہ اونٹ بیچنا ہے آپ نے؟ مولانا نے فرمایا ہاں بیچنا ہے۔ کتنے میں خریدو گے؟ کہا میں 200 دینار میں خریدوں گا، 200 درہم میں خریدوں گا۔ اس سے 200 درہم لے لیے، 140 پچھلے بندے کو دے دیے اور 60 گھر بھجوا دیے، 10 گنا۔ دیکھیں یہ ہماری زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں تھوڑا سا الگ الگ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ امیر المومنین کی زندگی میں یہ واقعات امیر المومنین کے لیے ہمارے لیے ہیں۔ دیکھیں رزق پہ ہم نے پچھلے سال ایک خمسہ پڑھا تھا الصادق میں، وہاں ہم نے یہ بتایا تھا کہ رزق آپ کا خدا کے ہاتھ میں ہے اور رزق خدا نے لکھا ہوا ہے، آپ جو مرضی کریں، آپ کی رزق میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ اس میں بھی پریشانی ہو جائے تو پھر سمجھیے گا اس کو، محنت کرنا نہ چھوڑیے گا، کیونکہ وہ بھی پھر سمجھنے کی باتیں ہیں کہ اگر رزق لکھا ہوا ہے نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ حتیٰ یہ جو کرپشن کرتے ہیں، انشاءاللہ یہاں کوئی نہیں ہوگا، شہر اقتدار میں کرپشن کے موقع بہت زیادہ ہیں، رشوت لینے کی بھی بہت مواقع ہیں، انشاءاللہ یہاں کوئی نہیں ہوگا اور نہیں ہے۔ تو اس رشوت سے یا چوری سے بھی آپ کے رزق میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ جو گھوڑے کی زین بیچ دی تھی کسی نے، وہ واقعہ یاد ہے نا؟ مولا 2 درہم دینا چاہتے تھے، اس نے وہ اٹھا کر بیچ دی، 2 درہم اس کو ملے جو کہ اس کو ویسی بھی ملنے تھے، اس کے نصیب میں، اس کے رزق میں 2 درہم تھا۔ اب اس کا اپنا اختیار ہے، اسے حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے۔ یہ مولا کی زندگی میں تھوڑا سا فاسٹ ٹریک پہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ رزق ہے آپ کے لیے، یہ سب چیزیں آپ کے لیے پروگرام ہوئی ہوئی ہیں، ملنا ہی ملنا ہے آپ کو، جلدی نہ کریں اس کو حرام کے طور پر نہ اپنائیں۔ صرف ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں رب پر اعتماد نہیں ہے۔ اگر ہمیں رب پر اعتماد ہو تو ہماری زندگی سے تشویش ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، انزائٹی ختم ہو جائے، ڈپریشن ختم ہو جائے۔ کل میرا کیا بنے گا؟ میرا رب ہے نا، کیا بنے گا کیا مل رہا؟ آپ کا کل آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ جہاز پہ سفر کرتے ہیں، جہاز پہ سفر کرتے ہوئے سوتے نہیں سوتے؟ اگر آپ بزنس کلاس میں سفر کریں تو مزے سے سوتے ہیں، میری طرح اکنامی میں سفر کرتے ہیں تو مشکل سے سوتے ہیں، خط بڑا ہو تو اور مشکل ہو جاتی ہے۔ کیوں سوتے ہیں؟ آپ کو پائلٹ پر اعتماد ہوتا ہے۔ آپ نے کچھ بزرگوں کو دیکھا ہوگا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ خود پریشان رہتے ہیں، بریک مارو، ادھر دیکھو، دائیں بائیں۔ کچھ ہوتے ہیں نا جنہیں اعتماد نہیں ہوتا۔ ہم بھی ایک سفر پہ جا رہے تھے، ڈرائیور بیچارہ گاڑی چلا رہا تھا، ایک صاحب اس کو بہت ڈانٹ رہے تھے، یوں کرو یہ کرو، ادھر کیوں، پہاڑ تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے کہا یار مجھے دے دو، میں نے ڈرائیو کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا آپ بھی تو ایسے ہی ڈرائیو کر رہے ہیں جیسے یہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا پہاڑی راستے میں ہوگا تو یہی، آپ اس غریب کو ڈانٹ رہے تھے، مجھے ڈانٹ نہیں سکتے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ صرف اس لیے آ گیا ہوں۔ اگر ڈرائیور پہ اعتماد ہے تو آپ سو جاتے ہیں۔ آپ لوگ ادھر سے بیٹھ کے لاہور بس میں جاتے ہیں، ڈرائیور کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ سو جاتے ہیں۔ آپ سرجن کو زیادہ جانتے بھی نہیں ہے، ایسی نام سنا ہوا ہے فلاں سرجن، اپنے آپ کو بے ہوش کر کے، کپڑے بھی اتار کے، آپ کے جسم میں بہت قیمتی آرگنز ہیں اور آپ خود بہت قیمتی ہیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اعتماد ہے۔ یہ ریسٹورنٹ میں جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا آلودہ بھی ہو سکتا ہے، مزے کا بھی نہیں ہو سکتا، آپ اس کو سب چیک کرتے ہیں، نہیں، شیف پہ اعتماد ہے۔ اگر اعتماد نہیں ہے تو کس پہ؟ رب پہ۔ جب کہا جائے کہ آپ کی زندگی رب چلا رہا ہے، فکر نہ کرو، نہیں،
یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, اگر میں نہیں کروں گا تو کیسے ہوگا. یہ بزرگ جو تھوڑا بہت ڈرائیور کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرائیور اس لیے گاڑی ٹھیک چلا رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے, جبکہ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. آپ میں سے کسی کو اگر یہ عادت ہے تو چھوڑ دیں, آپ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے, جو کچھ کر رہا ہے وہی ہے. یا اس پہ اعتماد کرو یا گاڑی سے اتر جاؤ, یا اللہ پر اعتماد کرو یا اس کائنات سے نکل جاؤ. اگر اللہ پر, رب پر اعتماد آ جائے, دیکھیں میں ایک اللہ کہہ رہا ہوں, ایک رب کہہ رہا ہوں. اللہ الگ ہے, رب الگ ہے, ذات ایک ہی ہے, ذات ایک ہی ہے, لیکن اللہ کہوں تو اور مطلب ہے, رب کہوں تو اور مطلب ہے. اللہ جامع تمام صفات جمال و جلال ہے اللہ. رب اس میں صرف رحمت کا پہلو ہے. رب پالنہار ہے, آپ کی تربیت کرنے والا ہے, آپ کو دیکھنے والا ہے, آپ کی پرورش کرنے والا ہے, آپ کو رزق دینے والا ہے, آپ کو بچانے والا ہے, آپ کو ہدایت دینے والا ہے. یہ رب ہے. رب منتقم نہیں ہے, انتقام لینے والا اللہ ہے. اس لیے اگر میں اللہ کہوں اور ہے اور رب کہوں اور ہے.